بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد محسن مراد اور آپ دیکھ رہے ہیں SKG1 نیوز۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آیا صوفیہ مسجد کی حقیقت کیا ہے۔ اس بارے میں تمام حقائق جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ معزز ناظرین، آیا صوفیہ مسجد کی حقیقت کیا ہے؟ ناظرین، آیا صوفیہ ترکی کے دارالخلافہ استنبول میں واقع ایک مسجد ہے۔ اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ یہ مسجد ابتدا میں عیسائیوں کا گرجا تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا تو اس کا معاوضہ دے کر سلطان محمد فاتح نے اسے خرید لیا، اور جب تک مسلمان اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے رہے یہ مسجد ان کی عبادت گاہ بنی رہی۔ لیکن 20ویں صدی میں جب مسلمانوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ بکھر گئی، ہر طرف سے مسلمانوں کے خلاف گھیرا تنگ تھا۔ یہ مصطفیٰ کمال اتاتورک کا دور تھا، جس کا خلاصہ علامہ محمد اقبال شاعر مشرق نے اپنے شعر میں سمیٹا ہے کہ چاک کر دی ترک ندان نے خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ مصطفیٰ کمال کے دور میں اس شاندار مسجد کو دوبارہ گرجا گھر میں تبدیل کرنے کی درخواست منظور کر لی گئی، لیکن وکلاء نے 1934 میں سنائے گئے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ کیا، جس کی بدولت صرف اتنا ضرور ہو گیا کہ مسلمانوں کی یہ مسجد گرجا گھر تو نہیں بنی، لیکن مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ بھی نہ رہی، اور رہتی بھی کیسے، کیونکہ حکومت کی ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں تھیں۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس عظیم شان مسجد کو عجائب گھر بنا دیا جائے، جہاں ہر مذہب کے لوگ آ سکیں۔ آج تک یہ مسجد عجائب گھر رہی ہے۔ ناظرین، 31 مئی 2014 کو ترکی میں نوجوانان اناطولیہ نامی ایک تنظیم نے مسجد کے میدان میں فجر کی نماز کی مہم چلائی، جو آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے مطالبے پر مبنی تھی۔ اس تنظیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے 1.5 کروڑ لوگوں کے تائیدی دستخطوں کو جمع کر لیا ہے، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم کے مشیر نے بیان دیا تھا کہ ابھی آیا صوفیہ کی مسجد میں بحال کرنے کا وقت نہیں ہے۔ 10 جولائی 2020 کو ترکی کی عدالت عظمیٰ نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی قرارداد کو منظور کر لیا اور عجائب گھر کی حیثیت کو منسوخ کر کے سرکاری طور پر مسجد بحالی کا فیصلہ صادر کیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے فیصلے پر دستخط کر دیے، لیکن عالمی برادری اس پر خوش نہیں ہے، اور امریکہ کے وزیر خارجہ نے بھی رجب طیب اردوغان پر زور دیا کہ اس کو عجائب گھر ہی رہنے دیا جائے، لیکن اس مرد مجاہد نے کسی کی بات کو فوقیت نہیں دی اور اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ترکی مسلم امہ کے جذبوں کا امین ہے۔ جن احباب کو رجب طیب اردوغان کا ہر قدم انتخابی سٹنٹ لگتا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ ترکی کہاں تھا اور اب کہاں کھڑا ہے۔ آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب بیرونی مداخلت کی وجہ سے ترکی میں فوج نے بغاوت کی تو لوگوں نے ٹنکوں کے آگے لیٹ کر اس بغاوت کو ناکام کیا۔ یہ ترکی کہاں تھا اور اب کہاں کھڑا ہے؟ یہ وہی ترکی ہے کہ جہاں پر آیا صوفیہ کے بارے میں محض ایک نظم لکھنے کی وجہ سے شاعر عثمان یکسیل کو موت کی سزا سنا دی گئی، اور اب یہ وہ ترکی ہے کہ جس میں صدر کی ذاتی کوشش کی وجہ سے ایک طرف وہ آیا صوفیہ دوبارہ مسجد بن گئی تو دوسری طرف یہ جرأت مند انسان وہی نظم قوم کے سامنے کھڑے ہو کر دہرا رہا ہے۔ خدا کرے کہ یہ لہجے کی گھن گھرٹ، دل کی یہ جرأت اور ایمان کی یہ تمازت بڑھتی ہی رہے۔ کیا آپ پر مغربی دباؤ نہیں پڑے گا؟ مغربی صحافی کے سوال پر رجب طیب اردوغان کا یہ کہنا تھا کہ مسجد اقصیٰ پر خاموش رہنے والے مجھ پر دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کے بعد جب آیا صوفیہ کے میناروں پر اذان کی آواز گونجتی ہے تو لوگوں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ پڑتی ہے اور وہ اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہیں۔